یہ جتنے بھیک مانگتے پھر رہے ہیں، آدھار کارڈ چیک کر کے دیکھ لیجئے 90% لوگ، ان کے نام ان کے کام مسلمانوں والے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مرتبہ اپنے اصحاب کو، مسلمانوں کو یہ بات سمجھائی کہ کوئی مانگنے والا آ جائے، کوئی اپنی ضرورت لے کے تم تک آ جائے، کوئی اپنی پریشانی لے کے تمہارے تک آئے، کوئی اپنا دکھ لے کے تم تک پہنچے، تو بڑی عزت کے ساتھ فرمایا دائیں ہاتھ سے صدقہ دو تو بائیں کو پتہ نہ لگے۔ عزت کی بات کی محمد رسول اللہ نے۔ یہ جو میں نقطہ آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں یہ زندگی کا راز ہے، اس کو اپنے دل کی تختی پر لکھ کے لے جائیے۔ بعض لوگ پریشانی میں گھبرا جاتے ہیں اور بڑے بڑے سرمایہ داروں کے آگے گڑ گڑاتے پھرتے ہیں، ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ بات کے دو پہلو ہوتے ہیں، میں دونوں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ مسلمانوں کو بار بار کہا کہ اگر کوئی مانگنے والا آ جائے خالی واپس نہیں بھیجنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بار بار لوگ آتے ہیں جو سوال کرنے کے لیے، ان کو کپڑے، ان کو کھانا، ان کو سواریاں دی جاتی ہیں۔ دور دور سے لوگ آتے ہیں۔ ان لوگوں کے درمیان جب ایک دن ایک مسلمان نے، ایک صحابی رسول نے آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا یا رسول اللہ میرے پلے کچھ ہے نہیں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا ہے کچھ بھی نہیں پھر بھی کچھ تو ہوگا، ہے کیا تمہارے پاس بتاؤ؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ بس ایک یہ پرانی سی لوئی ہے، چادر، جو گندی بھی ہے پھٹی بھی ہوئی ہے، کل سرمایہ یہی ہے جو کندھے پہ رکھی ہوئی ہے، اسی کو بچھا لیتا ہوں، اسی کو اوڑھ لیتا ہوں۔ اب سمجھ لے بات کو، بار بار کہہ رہے ہیں کہ جو آئے اس کو دینا ہے، خالی کسی کو نہیں لوٹانا۔ لیکن جب اپنے نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ مدد کریں تو پوچھتے ہیں تمہارے پاس ہے کیا؟ اور پھر وہ صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ صرف ایک چادر ہے۔ رسول اللہ اس چادر کو پکڑ کے اس کی بولی لگاتے ہیں مسجد نبوی میں کہ میرے صحابہ کون ہے جو اس کو خرید لے؟ اس کی تو کچھ قیمت لگ ہی نہیں سکتی کیونکہ حالت خراب ہے چادر کی بھی، لیکن کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں، تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ 1 دینار دوں؟ فرمایا کم ہے۔ دوسرے نے کہا یا رسول اللہ 2 دینار دے دوں؟ فرمایا یہ ٹھیک ہے۔ 2 دینار میں وہ چادر جو ہے فروخت کر دی۔ مطلب جو بندہ سوال کرنے آیا ہے، جو مسلمان سوال کرنے آیا ہے، یہ اس کا قصہ آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں۔ پہلے تو جو لوگ سوال کرنے آئے ان کا دین سے تعلق نہیں تھا، یہ جو سوال کرنے آیا یہ محمد رسول اللہ کا صحابی ہے۔
اب جب اس نے کہا یا رسول اللہ کچھ نہیں ہے، اس کی چادر کی بولی لگا دی، اب ایک ہی چادر ہے وہ بھی بک گئی، 2 دینار ملے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک کٹورا لے آؤ بازار سے خرید کے، ایک کلہاڑی خرید کے لاؤ۔ وہ دونوں چیزیں خرید کے لائی گئیں۔ اپنے دستے مبارک سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کلہاڑی کے اندر دستہ لگایا، فرمایا جنگل میں جاؤ، روزانہ لکڑیاں کاٹ کے لاؤ، بازار میں بیچو، اس کٹورے میں کھانا کھانا ہے جب تمہیں بھوک کی حاجت ہو، مانگنا نہیں ہے۔ فرمایا جو مانگنے لگ پڑا دنیا سے پھر قیامت تک مانگتا ہی رہے گا، اس پہ غربت کا دروازہ کھل گیا۔ دینے سے منع نہیں کیا، لیکن جو مانگنے آیا اس کو کہا کہ اگر کوئی مانگنے لگ پڑا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، تو پھر وہ اس کی حاجت کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ کلہاڑی خرید کے دے دی، فرمایا جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاؤ، بیچو، خود بھی کھاؤ، گھر والوں کو بھی کھلاؤ، خود بھی رزق حاصل کرو، دوسروں کو بھی دو۔ مسلمانوں کو قیامت تک کے لیے یہ سبق محمد الرسول اللہ نے یہ پڑھایا کہ ہم پوری دنیا کو دولت بانٹنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جب ہماری ذات کا معاملہ آئے گا ہم اپنے قوت بازو کے ساتھ خود بھی دولت کمائیں گے، دوسروں کو بھی اس میں سے کھلائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فارمولہ دیا۔ اللہ نے کہا نا قرآن میں ان مع العسر یسرا، نبی علیہ السلام کو کہا نا کہ ان کو بتا دو کہ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ جن حالات سے تم گھبرا گئے ہو اس کے بعد حالات اچھے ہونے والے ہیں۔ یہ جس بیماری سے گھبرا گئے یہ اللہ کی مدد سے واپس چلی جائے گی۔ یہ جس تھوڑی بہت پریشانی سے گھبرا رہے ہو یہ پریشانی تبدیل ہو جائے گی۔ اسلام نے کہا کہ اگر تم مصیبت میں کسی کا ساتھ نہیں دے سکتے تو اس کی ہمت نہ توڑو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسا فارمولہ بہترین دیا۔ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تو خزانے اتنے بڑے ہیں کہ ایک مانگنے والا آیا، محمد رسول اللہ نے اس کو کچھ دیا، اس کی تسلی نہیں ہوئی، پھر اور دیا، پھر تسلی نہیں ہو گئی، گھر پہ لے گئے، اتنا کچھ دیا، کئی گانٹھیں بند گئی، کہنے کا یا رسول اللہ آپ سے زیادہ فیاض کسی کو نہیں دیکھا۔ دینے والوں کو نہیں منع کیا، لیکن جن کو ایمان کی دولت دے دی ان کو یہ سبق بھی ساتھ میں پڑھایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت دی ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس زکوٰۃ کا نظام ہے، ہمارے پاس خود قوت بازو ہے، اس لیے تبھی تو پوری دنیا میں مسلمان کسی سے ریزرویشن نہیں مانگتے، کسی کے پاس کاروبار کی بھیک نہیں مانگتے، اپنے قوت بازو کے ساتھ رزق حلال کو حاصل کرتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں اور دوسروں کو بھی کھلاتے ہیں۔ یہی تو وہ فارمولہ ہے کہ کائنات میں لوگ اگر کسی کو ایک کمبل دے دیں تو اس کی فوٹو کھینچتے ہیں، مسلمان سب سے زیادہ چیریٹی کرنے کے باوجود خاموشی کے ساتھ ضرورت مندوں کی مدد کرتا ہے۔ اس بات کو ذہن نشین کر لیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، درد مند مسلمان تھے۔ اقبال کی شاعری کو سمجھنے کے لیے اب تک 1000 کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ ان کا بیٹا انگلینڈ میں پڑھتا تھا، علامہ اقبال کا، پڑھائی کے دوران کچھ پیسے ختم ہو گئے تو اس نے اپنے والد صاحب کو چٹھی لکھی کہ آپ تو کچھ دنوں بعد ہی چکر لگائیں گے یہاں برطانیہ کا، پیسے میرے پاس ختم ہو رہے ہیں، آپ اگر کہیں تو آپ کا فلاں دوست ہے میں اس سے ادھار لے لوں، تو کوئی بری بات بھی نہیں، لیا جا سکتا ہے ادھار، دنیا کے معاملات میں چلتا رہتا ہے۔
علامہ اقبال نے اپنے بیٹے کو خط کے جواب میں ایک نظم لکھ کے بھیج دی. کیا لکھا کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نئی صبح نئی شام پیدا کر، میرا طریق فقیری ہے امیری نہیں، خودی نہ بیچ خودی نہ بیچ، غریبی میں نام پیدا کر. خود ہی کہتے ہیں آتم سمان کو، خود ہی کہتے ہیں بندے کی سیلف رسپیکٹ کو. اقبال نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اپنی شاعری میں بیان کیا ہے. وہ کہتا ہے اپنی خود ہی نہ بیچو، یہ تو بڑی مہنگی چیز ہے، یہ عزت اگر چلی جائے تو ملتی نہیں ہے، یہ بازاروں میں خریدی نہیں جا سکتی. چند دن اگر بھوکے رہ لوگے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک جگہ لکھا ہے کہ ایک دن گزرے جا رہے تھے، کسائی نے کہا جو حضور کچھ گوشت بھیجوں؟ فرمایا نہیں، آج رقم نہیں ہے، وہاں ادھار نہ دے دوں آپ کو؟ فرمایا کیوں، ہم اپنے پیٹ کے ساتھ ادھار نہ کر لیں؟ ہم اپنی ذات کے ساتھ ادھار نہ کر لیں؟ آج کی دنیا بے وجہ کی خواہشوں کے لیے ہزاروں چیزیں قسطوں کے اوپر خرید رہی ہے اور پھنسے ہوئے رو رہے ہیں سودی نظام کے اندر پھنس کے. اور کئیوں نے بڑے بڑے لوگوں سے امیدیں لگا رکھی کہ شاید یہ کچھ کر دیں گے. کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے. جب اللہ کی طرف بندہ متوجہ ہوگا تو پھر اس کا کام بن جائے گا. صرف فتوے دے دینے سے دین قائم نہیں ہو سکتا. محمد الرسول اللہ کی ایک ایک ادا کو اپنی زندگی کے سامنے رکھنا ہوگا، ایک ایک ادا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. جنگ خندق میں جب پتھر توڑے جا رہے تھے، صحابہ ایک پتھر کو توڑتے ہیں نہیں ٹوٹتا. محمد رسول اللہ نے فرمایا ہتھوڑا میرے ہاتھ میں دو، اور مالک کائنات نے حضرت محمد رسول اللہ نے اپنے ہاتھ سے 3 ضربیں ماری اور اس پتھر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. یہ سمجھایا امت کو کہ اپنی قوت عمل کے ساتھ ہم تقدیر کو تبدیل کر سکتے ہیں. تو دادا مرحوم رحمۃ اللہ علیہ جب ایک ایک 2 مسلمان آتے تھے جس کو کام نہیں آتا تھا تو ان کو ریتی دھونے کا کام سکھا کے کام پہ لگاتے تھے. کسی کو پوچھنا مشین باندھنی آتی ہے، 2 پیچکس پلاس خرید کے دینا، 2 دن سکھانا کہ چلو. کیوں؟ کیونکہ ہم مانگنے والوں میں شامل نہیں ہونا چاہتے. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے ساری زندگی میں دیکھا، جس سے پوچھا کیا کر سکتے ہو، چھوٹا کوئی کاروبار کر سکتے ہو، کوئی کام کر سکتے ہو، نوکری کر سکتے ہو، سب کو یہی مشورہ. اور پھر اس مشورے کو صرف مشورہ ہی نہیں، پوری طاقت لگانی، اپنے دوستوں کو جاننے والوں کو متوجہ کرنا کہ اس آدمی کو کام کروانا ہے تاکہ یہ مانگنے والوں کی صف میں کھڑا نہ ہو. اور جب کوئی مصیبت آ جاتی تھی تو بڑے بڑے چودھریوں سے پہلے یہاں مسجد میں 2 رکعت نفل پڑھ کے بار بار اللہ سے مدد مانگنی، کیونکہ مدد دینے والی ذات اللہ کی ہے. 50 سال سے لمبا عرصہ سے مدرسہ چلایا، اگر کبھی سامان بھی ختم ہو گیا تو کہیں فون کرنے سے پہلے اپنے رب کے حضور سجدہ کیا کہ فلاں چیز کی ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا انتظام کرنے والے ہیں. زندگی کے فلسفے کو سمجھیے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہ کا صبر اور نماز سے اللہ کی مدد حاصل کرو، اللہ کی مدد لو اور دوسروں کی مدد کرنے والے بنو. ہم ہاتھ پھیلانے والی قوم نہیں ہیں. یہ جتنے بھیک مانگتے پھر رہے ہیں، آدھار کارڈ چیک کر کے دیکھ لیجئے 90% لوگ، ان کے نام ان کے کام مسلمانوں والے نہیں ہیں. اسلام نے اپنے ماننے والوں کو بڑی جرت مندانہ، بڑی عزت دارانہ، بڑی اخلاقانہ زندگی گزارنے کا درس دیا ہے. اس لیے ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں. میں نے گزشتہ جمعے بھی ایک جملہ آپ کو کہا تھا، کسی کو ایک دفعہ مدد کے لیے کہنا جائز، دوسری دفعہ یاد دلانا، تیسری دفعہ حرام ہے. کرنے والی ذات کس کی ہے جی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. وہ لوکاں دے دروازے تے دھکے کھائی جانے، اللہ تعالیٰ کو منگن لی تیار نہیں.
اتنی منت تو بندہ اللہ کی کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی مدد کے لیے 2000 وسائل پیدا کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ یہ یاد رکھیں اور اس بات کو تو لکھ لیجئے، کئی لوگوں کو عادت ہے دوسروں کا حوصلہ توڑنے کی۔ اسلام نے کہا، رسول اللہ نے کہا، قرآن نے کہا، جو مرضی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، لکھا ہے کہ اگر آپ کسی کی تعریف نہیں کر سکتے تو اس کی برائی مت کیجیے۔ کئی لوگوں کو عادت ہوتی نا، کسی بیمار کو ملنے گئے، اوفو تم تو پہلے سے بھی کمزور لگ رہے ہو، تو جو بیمار ہوتا ہے اس کا دل بیٹھ جاتا ہے اس وقت۔ تو اس بدبخت کو کیا ملا؟ بہت سارے لوگ اپنی زبان کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، صرف زبان کی وجہ سے۔ اس میں ہڈی نہیں ہے، زبان جو ہے نا، اندر دانتوں میں پھیر کے دیکھ لیجئے، اس میں ہڈی نہیں ہے، لیکن یہ ہڈیاں توڑوا دیتی ہے، یہ بندے کے اعمال کو برباد کر دیتی ہے۔ اچھا، زبان میں سے نکلتا وہی ہے جو دل کے اندر ہے، جو آپ کھا رہے ہو وہی باہر نکلنا ہے، جو دل کے اندر ہے وہی زبان پر آئے گا۔ اس لیے کوشش کریں دل پاک رہے، لوگوں کی ہمت توڑے نہیں۔ چاہے کوئی کسی مذہب کا ماننے والا ہو، اگر وہ آپ کے پاس آتا ہے اس کی ہمت افزائی کریں، اسے یقین دلائیں کہ تمہارے حالات بدل سکتے ہیں، یہ غریبی دور ہو سکتی ہے، یہ پریشانی آسانی میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ اللہ نے کہا ہم خوشخبریاں سنانے والے ہیں، محمد رسول اللہ خوشخبریاں سنانے کے لیے آئے، لوگوں کا دل توڑنے کے لیے نہیں ہم آئے ہیں دنیا کے اندر۔ اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ جب بھی کوئی حاجت ہو تو پہلے کس سے مانگنی ہے جی؟ انشاءاللہ اللہ سے مانگنی ہے، اور پوری طاقت اپنی لگانی ہے وسائل کے لیے۔ اور جب ہم ایسا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عزت سے نوازیں گے، آپ کے ذریعے دوسروں کو بھی اللہ عزت سے نوازیں گے، اللہ آپ کی پریشانیاں بھی دور کریں گے، آپ کے ذریعے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائیں گے۔ شروع میں جو میں نے کہا تھا نا کہ حالات کے قدموں پہ قلندر نہیں گرتا، قلندر وہ نہیں ہوتا جو زور سے کہے حق اللہ نال ہی 3-4 پہنچ جان، ہاں جی بابا جی دسو کی دئیے۔ قلندر وہ ہوتا ہے جو پتھر توڑ کے اپنے پسینے سے حلال کمائی کے لقمے اپنی اولاد کے منہ میں ڈالتا ہے، وہ قلندر ہے۔ قلندر اس کو کہتے ہیں جو پریشانی کے ماحول میں، مشکل کے وقت میں اپنے خدا کی مقررہ وقت پر نماز کو قضا نہیں ہونے دیتا۔ قلندر وہ ہوتا ہے جو چھوٹی سی رشوت کے بدلے اپنے دوستوں کے راز فاش نہیں کرتا۔ قلندر اس کو کہتے ہیں جس کی زندگی جیسے سامنے ہو ویسی اندر سے ہو۔ قلندر کی صفتیں جو ہوتی ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہوتی ہیں۔ ننگوں کو قلندر نہ سمجھا کریں، جو محمد رسول اللہ کی اتباع کرتے ہیں وہی قلندر ہوا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔